آج کے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظلم اور ناانصافی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آ، چھوٹا طبقہ غریب طبقہ مزید پستا چلا جا رہا ہے، مزید غربت کی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں بھی اگر ہم دیکھیں موجودہ صورتحال میں مہنگائی اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں کوئی ہلچل سی نہیں ہے، یعنی وہ اپنے حق کے لیے کوئی ہمیں جد و جہد کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ہم سب مل کر اس کے ذمہ دار ہیں۔ مولا کائنات کے جو فرمان ہے اس کے مطابق آپ نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ عدل و انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر ایک ایسا معاشرہ جو غیر مسلم ہے، کفر پر قائم ہے، لیکن وہاں عدل و انصاف ہے تو وہ معاشرہ ترقی کر جائے گا۔ آپ کے فرمان کی روشنی میں یہ بھی ہے کہ کوئی جو اس سے ہمیں مفہوم ہم اخذ کرتے ہیں وہ یہ کہ کوئی ظالم مظلوم کے بغیر ظلم نہیں کر سکتا۔ یعنی ظالم ظلم صرف اسی لیے کر رہا ہے کہ مظلوم اس کا ظلم سہ رہے ہیں۔ اگر مظلوم اس کا ظلم سہنے سے انکار کرتے ہیں، اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں، تو پھر ظالم کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ظالم اندر سے بزدل ہوتا ہے، وہ صرف خوف کی بنیاد پر لوگوں کو اپنے تابع کرتا ہے۔ جب یہ خوف لوگوں کے دلوں سے نکل جائے تو پھر وہ ظالم پر قابو پا لیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ سری لنکا میں جو المیہ ہوا، جہاں جو وہ دیوالیہ ہوئے، بینکرپٹ ہوئے، اس میں آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو پہلے وزیروں سے، وزیر اعظم اور صدر سے ڈرتے تھے، وہ اور اداروں سے ڈرتے تھے، جب حالات انتہائی خراب ہو گئے تو انہوں نے اس خوف کی دیوار کو توڑا، باہر نکلے، اور وہی لوگ جو ان پر حاکم تھے، جن سے وہ ڈرتے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے کیا حال کیا، وہ مقام عبرت ہے۔ اور آپ لوگوں نے بھی اس کو دیکھا، یعنی اس ظلم کے خلاف جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر ظالم ان کے سامنے بالکل نہیں ٹھہر سکتا۔ تو معاشرے میں ظلم اسی لیے قائم ہے کہ ایک طبقہ ظلم کرتا ہے اور دوسرا اس کو قبول کر لیتا ہے، اس لیے اس میں ظلم روا رہتا ہے۔ اس کے ختم کرنے کے لیے مظلوموں کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر کوئی معاشرہ شکست ہو جاتی ہے، یعنی کوئی حملہ آور آتا ہے اور وہ اس معاشرے کو، اس ملک کو شکست دے دیتا ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی اس معاشرے پر عائد ہوگی، اس لیے کہ وہ معاشرہ نے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کیا، اور اس نے وہ حالات جو ایک فاتح کے لیے سازگار ہیں ان کو اس نے دور نہیں کیا، اس لیے باہر سے آنے والا شخص فاتح ہو گیا۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ سب کانٹیننٹ ایک عرصے تک انگریزوں کا غلام رہا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور اس نے غلبہ پا لیا، بزنس سے حکمران بن گئے۔ وہ جو ظلم کرتے رہے، لوگ سہتے رہے، تو چند ہزار ہونے کے باوجود وہ کروڑوں کی آبادی پر حکمران رہے۔ انہوں نے ایک خوف طاری کیا، ظلم کا بازار طاری کیا، اور لوگ وہ ظلم سہتے رہے۔ جب بھی ان کے خلاف آواز اٹھی تو وہ انگریز حکومت متزلزل ضرور ہوئی، اور پھر انہوں نے ظلم سے قابو تو پایا، لیکن اندر جو ایک نفرت تھی، آزادی کی جو ایک لہر تھی، وہ بھڑکتی رہی، اور الٹیمیٹلی آپ نے یہ دیکھا کہ 14 اگست 1947 کو انگریز کو یہاں سے جانا پڑا، اور وہ لوگ جو مظلوم تھے انہوں نے اپنی طاقت سے اس ظالم کو بھگایا اور آزادی حاصل کر لی۔ تو معاشرے میں ظلم صرف اس وقت تک قائم رہتا ہے، ناانصافی صرف اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک مظلوم اور ناانصافی کا شکار ہونے والے لوگ دبے رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں، اور وہ ظلم کے خلاف اور ناانصافی کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے۔ اگر
کوئی معاشرہ ترقی کرنا چاہے، انصاف لینا چاہے، ظلم کو دور کرنا چاہے، تو پھر اس کو اٹھ کھڑا ہونا گا۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک مار پیٹ کا طرز عمل اختیار کریں، خون خرابہ اختیار کریں۔ ایک پرامن جد و جہد بھی کی جا سکتی ہے، اور پرامن جد و جہد سے یقیناً مظلوم طبقہ اپنے حقوق حاصل کر سکتا ہے۔ شرط ہے جد و جہد، ظلم کے اور انصافی کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا۔